الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ آج دوسرا اتوار ہے کہ فرض عین علم جو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اس سے تعلیم شروع ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ نماز یعنی عبادات میں سے نماز کی تعریف، نماز کی قسمیں، پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز، پھر اس کی تعریف، اس کا حکم، اور پھر شرائط جمعہ یہ ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ جمعہ کے واجب ہونے کی شرائط کے بارے میں بات کی جائے کہ جمعہ واجب ہونے کی کون سی شرطیں ہیں۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی معدوم ہو تو فرض نہیں، پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، یعنی شہر میں پڑھے گا تو ہو جائے گا۔ نمبر 1 شہر میں مقیم ہو۔ نمبر 2 صحت، لہٰذا ایسے مریض پر کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو یا چلے جانے سے مرض بڑھنے یا دیر میں اچھا ہونے کا امکان ہو، یعنی کبھی اندیشہ ہو، جمعہ پر فرض نہیں ہوتا۔ آزاد ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ یہ عاقل ہونے والی بات اور بالغ ہونے والی صرف جمعہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر نماز کے لیے۔ آنکھ ہونا یعنی بینا ہونا، لہٰذا نابینا پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ ہاں جو اندھا مسجد میں اذان کے وقت باوضو ہو اس پر جمعہ فرض ہے۔ یوں ہی جو نابینا بلا تکلیف بغیر کسی مدد کے بازار اور راستوں میں چلتے پھرتے ہیں ان پر بھی جمعہ نماز فرض ہوتا ہے۔ 8 چلنے پر قادر ہو، لہٰذا پاہج پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ 9 قید میں مطلب یعنی آزاد ہوئے، قید میں نہ ہو۔ 10 بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہو۔ نمبر 11 بارش یا آندھی یا اولے یا سردی کی رکاوٹ نہ ہو جس سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ تو یہ مطلب یعنی 11 شرطیں۔ تو ان 11 شرطوں کے پورا ہونے سے مطلب جمعہ فرض ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک شرط بھی اگر پورا نہ ہو تو جمعہ ان کے اوپر فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر پڑھ لے گا تو مطلب یہ ہے کہ وہ بس صرف ایک ذرا اس میں احتیاط والی بات ہے کہ شہر میں مقیم ہو تو گاؤں میں اگر جمعہ کی نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی، اس کے لیے شہر آنا ہوگا، لیکن گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر نہ پڑھے گا تو اس فرض زور کی نماز پڑھے گا، لیکن یہ کہ اگر پڑھنا چاہے تو پھر شہر آنا کرے۔ نماز جمعہ کا طریقہ، ظہر کے وقت میں پہلے اذان دینا، ظہر جب داخل ہو جائے ظہر کا وقت، یہ جمعہ کی پہلے اذان ہوتی خرید و فروخت حرام ہو جاتی اور دنیا کے تمام مشغلے اور کاروبار جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہو اس میں داخل ہے۔ اذان ہونے کے بعد سب کو ترک کرنا لازم اور نماز کے لیے تیاری کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت تو یہ بھی ناجائز ہے، اور مسجد میں خرید و فروخت ہو تو سب کو رائے۔ بہتر ہے کہ واعظ کے بعد جمعہ کے پہلے اذان دیا جائے تاکہ تاکہ اس سے عام لوگ گناہ گار نہ، یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ یعنی آپ جمعہ کی اذان جو ہے وہ واعظ اپنے واعظ کے بعد دے دیں تاکہ لوگ کو سہولت ملے، گناہ گار نہ ہو۔ اگر وقت کے داخل ہونے کے ساتھ ہی اذان دے دیں اور ساتھ پھر یہ ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد آپ نے نماز پڑھانی ہے تو 2 گھنٹے کے بعد ان لوگوں کو روکنا پڑے گا اپنے کام سے۔ خطیب کا ممبر پر بیٹھنا، یعنی خطبہ دینے کے لیے خطیب کا ممبر پر بیٹھنا سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ جو نماز پڑھائے وہی خطبہ دے، البتہ ہمارے ہاں جو اردو میں واعظ خطبہ سے پہلے دیا ہے وہ سے مستثنیٰ ہے، واعظ کہنے والا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خطبہ نہیں ہے، اس کو لوگ خطبہ کہتے لیکن خطبہ نہیں ہے، وہ واعظ ہے۔ اصل خطبے وہی 2 ہیں جو عربی میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ جو واعظ کیا جاتا ہے اردو میں یہ تو صرف
اجمیوں کے لیے ہے تاکہ کم از کم مسئلے مسائل ان کو معلوم ہو جائے، باقی یہ کہ وہ نہیں ہے۔ خطیب کے سامنے دوسری دفعہ اذان دینا، خطیب جب ممبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے دوبارہ اذان کی جائے خطبہ کے وقت، اور سامنے سے مراد یہ نہیں کہ مسجد کے اندر ممبر سے متصل ہو، کہ مسجد کے اندر اذان کہنے کے فقہاء کرام منع کرتے ہیں اور مکروہ فرماتے ہیں، اور اذان ثانی بھی بلند آواز سے کہیں کہ اس سے بھی اعلان مقصود ہے کہ جس نے پہلی اذان نہ سنی ہو اسے سن کر حاضر ہو، اور خطبہ ختم ہو جائے تو فوراً اقامت کی جائے۔ خطبہ و اقامت کے درمیان دنیا کی بات کرنا مکروہ ہے۔ خطیب کا 2 خطبے عربی میں دینا، خطبہ ذکر الہی کا نام ہے، اگرچہ صرف ایک بار الحمدللہ یا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کا فرض ادا ہو جائے گا، مگر اتنے پر اتفاق کرنا مکروہ ہے۔ وہ چینک ہے اس پر الحمدللہ کہا یا تعجب کے طور پر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ تو فرض ادا نہ ہوا، کیونکہ اس نیت سے کہا نہیں گیا۔ خطبہ کی سنتیں: نمبر 1 خطیب کا پاک ہونا، نمبر 2 ممبر پر ہونا، نمبر 3 خطبہ سے پہلے ممبر پر بیٹھنا، نمبر 4 خطبہ کے لیے سامعین کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف بیٹھ کر کھڑے ہونا، پیٹ کر کے کھڑا ہونا، نمبر 5 خطبہ سے پہلے اعوذ باللہ آہستہ پڑھنا، نمبر 6 اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں، نمبر 7 الحمدللہ سے الحمد سے شروع کرنا، نمبر 8 اللہ عز و جل کی ثنا کرنا، نمبر 9 اللہ عز و جل کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، اگر کوئی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تو کافی ہو جائے۔ نمبر 10 کم از کم ایک آیت تلاوت کرنا، سورہ کوثر تلاوت کم سے کم کرنا۔ نمبر 11 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، درود شریف پڑھنا۔ نمبر 12 پہلے خطبہ میں واعظ و نصیحت ہونا، تو ظاہر ہے مطلب 2-3 حدیث شریفہ جو واعظ کی ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ نمبر 13 اور دوسرے میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، اور حمد و ثنا و شہادت و درود کا ادا کرنا، تو اگر نا کے لفظ جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا تو یہ سب کے لیے ہو جائے، اور حمد و ثنا و شہادت و درود کا ادا کرنا۔ نمبر 14 دونوں خطبے ہلکے ہونا، اور دونوں خطبوں کے درمیان بقدر 3 آیت پڑھنے کے بیٹھنا، یہ جو ہے نا کیا ہے مسنون ہے، سنت ہے۔ خطبہ کے مستحبات: مستحب یہ کہ دوسرے خطبے میں آواز بنسبت پہلے کے پست ہو، اور خلفاء راشدین اور امیر مکرمین حمزہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو، یہ مطلب مستحب ہے۔ خطبہ کی زبان: نمبر 1 عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ پڑھنا ہے، عربی کے ساتھ دوسری زبان خطبہ میں خلط کرنا سنت متواتر اور مسلمان کی قدیم طریقے کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام زمانے میں عجم کی کتنی شرفت ہو گئی، کتنے آزاد مسجدیں بنائی گئی، کئی منقول نہیں کہ صحابہ نے ان کی زبان میں خطبہ فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار اقدس میں رومی، حبشی، عجمی ابھی تازہ حاضر ہوئے ہیں، عربی کا ایک حرف نہیں سمجھتے، مگر کئی ثابت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان میں خطبہ فرمایا یا کچھ ان کی زبان میں فرمایا، ایک حرف بھی ان کی زبان کا خطبہ میں منقول نہیں۔ اب رہا یہ اعتراض کہ پھر تذکیر و وعظ سے فائدہ کیا، تو اس کا جواب ہے کہ نوکری کے واسطے عمرے انگریزی میں گنواتے ہیں، اور عربی زبان جو ایسی متبرک کہ اس میں اس کا قرآن ان کا نبی عربی، قرآن عربی، ان کی اور جنرل کی زبان عربی، اس کے لیے اتنی کوشش نہ کرے کہ خطبہ سمجھ سکے۔ اعتراض تو انہیں معترضین پر پڑے گا، نہ کہ خطیب پر۔ جو واعظ کہا جاتا ہے وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی جو واعظ پہلے ہوتا ہے۔ نمبر 5 خطبہ کے دوران سامعین کے لیے سنتیں، سامعین کے اوپر کیا ہے۔ نمبر 1 حاضرین جمعہ امام کی جانب متوجہ رہے، جو شخص امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف منہ کرے، اور دائیں بائیں ہو تو امام کی طرف مڑ جائے، اور امام سے قریب ہونا افضل ہے، مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگ گردنیں پلانگے۔ حدیث میں جس نے جمعہ کے دن لوگ کی گردنیں پلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ البتہ اگر امام ابھی خطبہ کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں ہے تو مسجد کے کنارے پر بیٹھ جائے، خطبہ سننے کی حالت میں دوزانوں بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھے۔
خطبہ کے وقت ناجائز اور ممنوع باتیں. نمبر 1، جو چیز نماز میں حرام ہے وہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہے، مثلا کھانا پینا، سلام جواب، سلام وغیرہ. اور جب خطیب خطبہ پڑھے تو اس پر حاضرین پر سننا اور جب چپ رہنا فرض ہے. جو لوگ امام سے دور ہیں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے. اور جب خطیب جو خطبہ کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت سے ختم نماز تک اذکار، تلاوت قرآن قسم کا کلام منع ہے. البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ سکتا ہے. یوں ہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے وہ جلدی جلدی پورے کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خطیب پاک خطیب نے لے لیا تو حاضرین دل میں اور درود شریف پڑھے. زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں. اور کسی کو بری بات کرتے دیکھ تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے، زبان سے ناجائز ہے. ہاں خطیب امر بالمعروف منکر کر سکتے. نمبر 5، 2 رکعت جمعہ کی نماز کی نیت سے پڑھنا. سنت ہے کہ جو خطبہ دے وہی نماز پڑھے. البتہ ہمارے ہاں جو اردو میں بعض خطبہ سے پہلے دیا جائے وہ اس سے مستثنا ہے. بعض کہنے والے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. مسنون کے رد، پہلے رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسرے رکعت میں سورہ منافقون. پہلے میں سب اسم ربک الاعلی اور دوسرے میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے. تو یہ جمعہ کے بارے میں ماشاءاللہ ضروری مسائل ہیں. اس میں کون سی باتیں جو سمجھے نہیں آپ؟ مطلب مشکل باتیں تو نہیں، سب سمجھ میں آ رہی ہیں. کوئی ایسی بات آپ لوگ یاد ہے جو کہ اس میں ہونی چاہیے اور نہیں ہو؟ حضرت عنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات میں فرمایا تھا کہ جمعے کا خطبہ جو ہے یہ ذکر، تو اس میں اگر 3 دفعہ بھی سبحان اللہ پڑھ لے تو خطبہ ہو جاتا ہے. مسنون بیان پر فرمایا کہ مسنون ہے، فرض تو ادا ہو جاتا ہے. وہ تو فرمایا ابھی اس کو گزرا ہے مطلب کہ مطلب فرض تو اس سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ مسنون یہ ساری باتیں مسنون جو بھی بتائیں گے. اس میں جو یہ کہا گیا کہ دوشی بھی دن میں پڑھیں گے اور کوئی اور ذکر بھی نہیں کر سکتے. ہاں کیونکہ نماز کی حالت ہے. فرمایا کہ اصل میں یہ 2 خطبے ہیں نا، یہ 2 رکعت کے کیا مقام ہے. 4 رکعت فرض ہے نا، تو ظہر میں 4 رکعت فرض، خود جمعہ میں 2 رکعت، مطلب جمعہ کی نماز کے 2 رکعت ہیں اور 7 2 خطبے. اس وجہ سے اس کے احکامات سے جنازے کی نماز. نماز جنازہ در حقیقت اس میت کے لیے دعا ہے ارحم الراحمین سے. نمبر 1 مسئلہ، نماز جنازے کے واجب ہونے کے لیے وہی سب شرطیں جو اور نمازوں کے لیے ہم اوپر دیکھ چکے ہیں. ہاں اس میں ایک شرط اور زیادہ ہوئی کہ اس شخص کے موت کا علم بھی ہو، پر جس کو یہ خبر نہ ہو وہ معذور ہے، نماز جنازہ پر ضروری نہیں. نمبر 2، نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے 2 قسم کی شرطیں ہیں. ایک قسم کی وہ شرطیں جو نماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ وہی ہے جو اور نمازوں کے لیے اوپر بیان ہو چکی ہے، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت. ہاں اس وقت اس لیے کے لیے شرط نہیں، مطلب وقت، اور اس کے لیے تیمم نماز نہ ملنے کے خیال سے جائز ہے. بس نماز جنازہ ہو رہی اور وضو کرنے میں ایک خیال ہو کہ نماز ختم ہو جائے گی تو تیمم کر لے، بخلاف اور نمازوں کی انہیں ہر وقت کے چلے جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز نہیں. مطلب یہ کہ اور نماز میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ امام کھڑا ہے اور نماز ہو رہی ہے تو آپ جلدی جلدی تیمم کر لیں. ہاں جی، کیونکہ آپ اکیلے نماز پڑھ سکتے، جبکہ نماز جنازہ میں اکیلے تو نہیں پڑھ سکتے. بس وہ اگر امام نے 4 تکبیریں کی تو بس اس کے بعد تو گیا، پھر تو آپ شامل نہیں ہو سکتے. تو آپ وضو میں اتنا وقت لگائیں گے کہ وہ اس میں ہو جائے گی، تو اس وقت تیمم جلدی جلدی کر کے جو مطلب اس کے ساتھ شامل ہو. یعنی یہ والی بات ہے، اس لیے مطلب تو اب تو اللہ معاف فرمائے. نہیں لوگوں نے مسئلہ نکالے ہیں. میں بھی پتہ چلا کہ گاؤں میں بعض لوگ وضو ہی نہیں کرتے، وہ کہتے جنازے کی نماز کے لیے وضو نہیں ہے. ایک نیا مسئلہ بھی سنا ہے، کیا کہیں. تو اس قسم کی باتیں، اس کی وجہ یہ کہ وہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اس میں سجدہ نہیں ہے. اس کا مطلب وضو سجدے کے لیے، باقی نماز کے لیے نہیں ہے. دلیل یہ دیتے.
اب یہ فرض ہے پڑھانا فرض ہے یا نہیں؟ مجھے مسئلے کون سمجھائے گا؟ آج کل یہ حالت ہے. یہ سب مجھے پتہ چلا. گاؤں میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اس میں سجدہ نہیں ہے لہٰذا اس میں وضو بھی نہیں شرط. حالانکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو باقی نمازوں کی شرطیں ہیں وہی اس کے لیے بھی ہے. ہاں جی. نمبر 2، نماز جانا کسی ہونے کے لیے 2 قسم کی شرط ہے. ایک قسم وہ شرط ہے جو نماز پڑھنے والے سے رکھتی ہے، وہ وہی ہے جو اور نماز کے لیے پر بیان چکا. ہاں ٹھیک ہے، 2 ہو گیا. 3، مسئلہ اگر آج کل بعض آدمی جنازے کی نماز جوتا پہنے ہوئے پڑھتے ہیں، ان کے لیے مرضی کہ وہ جگہ جس پر کھڑے ہوئے ہوں اور جوتے دونوں پاک ہو، اور اگر جوتا پیر سے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑے ہو تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے. اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، ان کی نماز نہیں ہوتی. دوسری قسم، یہ بات سمجھ گئے؟ دیکھیں نا، جانماز اگر نیچے سے زمین ناپاک ہے یا نیچے والے تہ اگر گندے ہو چکے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح آپ کا جو جوتا ہے اس کا اگر نیچے تلوا ناپاک ہے لیکن اس کا پھر چمڑا پاک ہے تو آپ اس کے اوپر پیر رکھ لیں گے تو مطلب یہ کہ آپ کی جائے نماز کی طرح ہو جائے گا. ہاں جی. لیکن اگر آپ نے پہنے ہوئے تو پھر لباس کے حکم میں آ جاتا ہے، جیسے قمیص یا شلوار. تو اس صورت میں قمیص یا شلوار پورے کا پورا پاک ہونا ہوتا ہے نا، تو اس وقت جوتے کا پورا پاک ہونا لازم ہوگا، وہ شرط ہوگا. اگر آپ نے جوتے کے اندر پیر ڈالے ہوئے اور جوتے سے اگر باہر رکھا ہو اس کے اوپر پیر رکھا ہے تو پھر جانماز کا حکم میں آ جاتا ہے. اگر زمین پاک ہو تو جوتے سے بھی پیر نکال لیں اور جیسے گھاس وغیرہ ہو پھر اس کے اوپر رکھ لیں. لیکن اگر زمین ناپاک ہو اور پیر گیلے ہوں تو پھر تو احتیاط لازم ہے. تو ایسی صورت میں پھر پیر نکال کر اس کے اوپر رکھ لیں. یہ مسئلے آج کل ہیں، مطلب نہ سمجھی کی وجہ سے لوگ اس طرح کرتے ہیں. دوسری قسم کی وہ شرطیں جن کو میت سے تعلق ہے وہ اچھی ہیں. شرط میت کا مسلمان ہونا، پس کافر اور مرتد کی نماز صحیح نہیں. مسلمان اگرچہ فاسق یا بدعتی ہو اس کی نماز صحیح ہے. سن لو کہ جو بادشاہ برحق سے بغاوت کرے یا ڈاکہ زنی کرتے ہو بشرطی کہ لوگ بادشاہ وقت سے لڑائی کی حالت میں مقتول ہو اور اگر بعد لڑائی کے اپنے موت سے مر جائیں تو پھر ان کی نماز پڑھی جائے گی. اس کا یعنی مطلب ہے کہ جو باغی لوگ لڑائی کرتے ہوئے مر جائیں تو کچھ کا نہیں ہوگا. اچھا، تو پھر کی نماز اس طرح جس شخص نے اپنے باپ یا ماں کو قتل کیا ہو اس کی سزا میں وہ مارا جائے تو اس کی نماز پھر پڑھی جائے گی. ان لوگوں کی نماز زجرن نہیں پڑھی جاتی. اور جس شخص نے اپنی جان خودکشی کر کے دی اس پر نماز پڑھنا صحیح ہے کہ درست ہے. مسئلہ، جس نابالغ لڑکے کا باپ یا ماں مسلمان ہو وہ لڑکا مسلمان سمجھا جائے گا اور اس کی نماز پڑھی جائے گی. میت سے مراد وہ شخص ہے جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا، اور اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو اس کی نماز درست نہیں. شرط میت کے بدن اور کفن کے نجات حقیقی اور حکمیت سے طاہر ہونا ہے. ہاں اگر نجات حقیقی اس کے بدن سے بعد غسل خارج ہوتی ہو اور اس سبب سے اس کا بدن بالکل نجس ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، درست نماز درست ہے. اگر کوئی میت نجات حکمیت سے طاہر نہ ہو یعنی اس کو غسل نہ دیا گیا ہو یا در صورت ناممکن ہونے غسل کے تیمم نہ کرایا گیا ہو اس کی نماز میت نہیں. ہاں اگر اس کا طاہر ہونا ممکن نہ ہو، مثلا بے غسل یا تیمم کرائے ہوئے دفن کر چکا ہو، قبر پر مٹی بھی پڑ چکی ہو تو پھر اس نماز کی قبر پر اس حالت میں پڑھنا جائز ہے. اگر کسی میت پر بے غسل یا تیمم کی نماز پڑھی گئی اور وہ دفن کر دیا گیا اور دفن کے علم ہو کہ اس کو غسل نہیں دیا گیا تھا تو اس کی نماز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے، اس لیے کہ پہلے نماز صحیح نہیں ہوئی تھی. ہاں اب چونکہ غسل ممکن نہیں ہے لہٰذا نماز ہو جائے گی. یہ ذرا اسپیشل مسئلہ ہے. ہمارے ہاں تو یہ تصور بھی نہیں کر بغیر غسل کے کسی کو دفن کیا جائے نا، لیکن یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب یہ کیا میں آپ کو بتاؤں،
عجیب عجیب مسئلے ہوتے ہیں اس میں. کرونا میں تو دفنایا گیا. ہاں کرونا میں بھی تو دفنایا گیا اس نے. اچھا بغیر غسل کے دفن ہے گئے. ایون کہ وہ گھر والے بھی نہیں ہوتے تھے, بس ٹیم لے کے جاتے تھے. اصل میں ڈرایا اتنا کیا لوگوں کو کیا تھا میرے کو جو ہے نا, حالانکہ میں نے ان دنوں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا خدا کے بندو, میت اور زندہ میں زندہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے, میت سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ زندہ چینک سکتا ہے, کھانس سکتا ہے, سانس لے سکتا ہے, ان تینوں سے مطلب جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں مطلب وائرس. تو اس سے آپ فاصلے پہ بھی رہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ تمام جو ایس او پیز فالو کرے. جو فوت ہو گیا تو نہ چینک سکتا ہے, نہ سانس لے سکتا ہے, نہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ کھانس سکتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں تو اسٹاپ ہو گئی. اب صرف ٹچ والی بات ہے نا, وہ رہ گئی تو صرف اس کے لیے جو غسل دے رہا ہو, باقی کے لیے نہیں. تو اگر وہ غسل وہ جو دستانے پہن کر دے دے, دستانے پہن کر دے دے تو پھر اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ہاتھ سے دے دے تو ہاتھ اور صابن وہی 20 سیکنڈ والا فارمولہ کدھر گیا. اب 20 سیکنڈ آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ پانی اور صابن سے اپنے ہاتھ دھو لے تو بس ختم ہو جائے گا. وہ صرف شیطان نے ایسا گند پھیلایا تھا کہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ لوگ اتنا ڈرایا تھا کہ بس وہ لوگ سمجھتے کہ بس میت جو کرونا سے فوت ہو گیا تو وہ تو مطلب پورا فیکٹری ہے کرونا کا, اس کے تو قریب نہیں جانا چاہیے. بالکل ایسی بات. تو یہ اس پہلے مطلب ابتدا میں جب کرونا شروع ہو گیا تھا وہ اب الحمدللہ نہیں. اب لوگ جنازے میں بھی جاتے ہیں اور جنازہ پڑھتے بھی ہیں اور غسل بھی دیتے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں اب لوگوں کو کم از کم اتنی عقل آ گئی ہے. پروپیگنڈا کے زور سے پچھلی دفعہ تو ایسے ہی تھا. وہ ایسے جو ہے نا وہ ایمرجنسی دور ہٹو 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 مطلب قریب نہیں آنے دیتے بالکل. وہ جو حکومت کی گڑبڑ, ان لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا. عوام کی بات نہیں تھی, ان لوگوں نے اسپتالوں میں ہی چکر. کمال کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب اسپتالوں میں تو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, تو ڈاکٹروں میں اتنی ضرورت بھی نہیں تھی کہ کیا کر رہے ہو. وہ تو پراپر کرونا ڈریس پہن کے جاتے ہیں. نہیں کرونا ڈریس پہن کے جائے نا زندوں کے لیے, لیکن جو فوت شدہ ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں. میں نے ڈاکٹروں سے یہ باتیں پوچھی. میں نے کہا مجھے 2 باتوں کا جواب ہے. ایک تو میں نے یہ بات کی, اور دوسری بات میں نے ان کو یہ کی کہ جس کو ایک دفعہ کرونا گزر گیا تو کیا اس کو ویکسینیٹ کرنا چاہیے. مجھے عقلی دلائل سے ثابت کرو. اس کا تو امیون سسٹم ہو گیا ہے اس کا. آپ کے ویکسینیشن سے اس کا زیادہ امیون سسٹم تو نہیں ڈیولپ ہوگا کم از کم. اگر نہیں ڈیولپ ہو رہا تو نہ ویکسینیشن سے ہوگا نہ اس سے ہوگا. کیوں ڈاکٹر صاحب اگر کورونا سے نہیں ہوا کسی کا امیون سسٹم ڈیولپ امیونٹی, تو کیا اس کو ویکسینیشن سے ہو جائے گا؟ اس سے بھی نہیں ہوگا پھر. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ خواہ جو ہے نا جس کو کرونا گزر گیا آپ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ لازم کر لیں کہ تم ویکسینیٹ کرو. ابھی تو آج کل دفتروں سے نکال دیں, انٹرویو کی کال آتی ہے, پہلے پوچھتے ہیں آپ ویکسینیٹڈ ہیں کہ نہیں ہے, تو پھر آپ بتا. یہ میرے سے دکھا, میں نے اپلائی کیا ہوا تو کال نہیں کہتا ہے آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں, اور اس کو بڑھ کیا کہے اللہ تعالیٰ اکثر دفتروں سے نکال دیں اس کو. اچھا ویکسینیٹڈ اللہ خیر. بس یہ کیا کہوں, بس غلامی ہے, اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا. جس نے ویکسین نہیں لگائی وہ سفر ملک سفر بھی نہیں کر سکتا. نہیں وہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں پہ چھوڑیے. اب اس وقت باقاعدہ امریکہ میں کیس چل رہا ہے حکومت کے خلاف, کیس چل رہا ہے کہ لازمی ہے یا نہیں ہے, کمپلسری ہے یا نہیں ہے. وہاں لوگوں نے کیس کیا عدالت. کینیڈا میں تو جیت چکے ہیں, وہ تو جیت گئے. وہاں پہ تو بندیاں ڈال دیں.
کینیڈا میں ایک جگہ پہ جیت گئے صبح میں. انگلینڈ کی بھی وہ رپورٹیں گئی تھی نیوز کی، ویکسین لگانے سے جو خواتین کو مسائل آئے ہیں آرمی کی، ان کی ٹریننگ وغیرہ روک دی ہے ساری. کسی کا دل بڑا ہو رہا ہے، کسی کا سوچ رہا ہے، سیکشل پرابلمس آ رہی ہیں. میرے خیال میں وہاں کمپلسری تو نہیں ہے، آپشنل ہے. جی برطانیہ میں کمپلسری نہیں ہے. 500 خواتین کا مسئلہ ہے، انہوں نے ان کو ٹریننگ سے روک دیا. ترغیب دیتے ہیں مطلب کنوینس کرتے ہیں کہ خون نہیں لگا تو اس پر یہ نہیں کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو دفتر سے نکالا جائے گا. یہ غلاموں کی بستی میں ہوا کرتے. خیر درمیان میں مسئلے مسائل رہ جائیں گے، یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے. مثلا اگر کوئی مسلمان بے نماز پڑھے ہوئے دفن کیا ہو تو اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے جب تک اس کی نعش کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو. جب خیال ہو کہ نعش پھٹ گئی ہو تو پھر نماز نہ پڑھی جائے. اور نعش پڑھنے کی مدت ہر جگہ اعتبار سے مختلف ہے، اس کی تعین نہیں ہو سکتی. یہی سے اور بعض نے 3 دن اور بعض نے 10 دن اور بعض نے 1 ماہ مدت بیان کی. مسئلہ میت جس جگہ رکھی گئی ہو اس جگہ پاک ہونا شرط نہیں ہے. اگر میت پاک پلنگ یا تخت پر ہو، اور اگر پلنگ یا تخت ناپاک ہو یا میت کو بدون پلنگ و تخت کے ناپاک زمین پر رکھ دیا جائے تو اس صورت میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک طہارت مکان شرط ہے، مکان میت، بعض کے اسے نماز نہیں ہوگی، اور بعض کے نزدیک شرط نہیں، لہٰذا نماز صحیح ہو جائے گی. شرط میت کے جسم اور واجب و سطر کا پوشیدہ ہونا. اگر میت شرط بالکل برہنہ ہو تو نماز درست نہیں. اچھا، میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا. اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہو تو نماز درست نہیں ہوگی. میت کا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا. اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تو یا کسی گاڑی پر یا جانور پر ہو اس کا تو اس کی تو صحیح نہیں ہوگی. دیکھو نا یار، ابھی میں نماز پڑھا رہا تھا، دوسرے دنوں بچی فوت ہوئی تھی، جنرل کی بیٹی. تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی بس یہ ہم ایمبولینس اس کے آپ کے سامنے کر لیں گے تو آپ نماز پڑھیں. میں نے کہا میں اس طرح نہیں پڑھا، اس کو آپ نہیں چھوتا ہے، کیونکہ مجھے یہ مسئلہ میں نے پڑھا نہیں تھا، لیکن مجھے شک تھا کہ اس سے نہیں ہوگی. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پڑھائی نہیں. ورنہ مطلب یہ ہے کہ دیکھو مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب تشریف لائے ماشاء اللہ وہ بھی فرما دیں گے کہ جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوگا. اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہو اور اس حالت میں اس کی نماز پڑھی تو صحیح نہیں ہوگی. ایمبولینس کو لوگ سامنے کر لیتے ہیں. تو میں پچھلی دنوں میں نماز پڑھا رہا تھا تو وہیں یہ صورتحال تھی. میں نے کہا میں نہیں پڑھا، آپ اس کو ایمبولینس سے نیچے اتارے. ہاں جی، میت کا وہاں موجود ہونا. اگر میت وہاں موجود نہ ہو تو نماز سے نیچے غائبانہ نماز جنازہ والی ہے ہمارے یہاں نہیں. غائبانہ نماز جنازہ جو ہے ہمارے یہاں حناف کے نزدیک نہیں ہے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز پڑھائی تھی تو صرف ایک ہی دفعہ ہوئی اور وہ بھی اسپیشل کیس تھا. ہاں جی، کہ معجزانہ طور پہ وہ میت جو ہے سامنے کی گئی، کیونکہ اس کے بعد کسی اور کی نہیں ہوئی. حالانکہ کتنے بڑے بڑے لوگ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ادھر فوت ہوئے تھے تو پھر مدینہ منورہ میں کہ نماز جنازہ ہو جاتا نا. ہاں، اس طرح اور بہت بڑے بڑے صاحب ہیں. ہاں جی، تو کسی کی نماز جنازہ غائبانہ طور پہ نہیں ہوئی. جنازے کے متفرق مسائل. اگر میت کو قبر میں قبلہ رو کرنا یاد نہ رہے اور بعد دفن کرنے اور مٹی ڈالنے کے خیال آئے تو پھر قبلہ رو کرنے کے لیے اس کی قبر کھولنا جائز نہیں. ہاں، اگر صرف تختے ہٹا کر قبلہ رو کر دینا چاہیے. مطلب تختے اگر مٹی وغیرہ نہ ڈالی ہو تو تختے آپ ہٹا سکتے ہیں. عورتوں کو جنازے کے ہمراہ جانا مکروہ تحریمی ہے. رونے والی عورتوں کا یا بیان کرنے والی عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا ممنوع ہے.
میت کو قبر میں رکھتے وقت اذان کہنا بدعت ہے. اگر امام جنازے کی نماز میں 4 تکبیر سے زیادہ کہے تو حنفی مقتدیوں کو چاہیے کہ ان زائد تکبیروں میں اس کا اتباع نہ کرے بلکہ سکوت کیے ہوئے کھڑے رہیں. جب امام سلام پھیرے تو خود بھی سلام پھیر دیں. اگر زائد تکبیر امام سے نہ سنی جائے بلکہ مکبر سے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ اتباع کرے اور ہر تکبیر کو تکبیر دھاری مت سمجھیں. یہ خیال کر کے شاید اس سے پہلے جو تکبیریں مکبر نہ کر جو وہ غلط ہو امام نے اب تکبیر دھاری میں کہی ہو. مطلب یہ ہو سکتا ہے نا, کیونکہ بہت سارے لوگ بعض دفعہ ہوتے ہیں کیونکہ جنازے میں بعض دفعہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو مکبرین کا معاملہ. اب تو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ہو جاتے ہیں نا تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ مکبرین کا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے خواجہ خان محمد صاحب کا جنازہ تو بہت زیادہ لوگ تھے نا, جنازہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا تھا. تو ایسی صورت میں اگر مکبرین کی بات ہو تو پھر اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص جہاز وغیرہ پر مر جائے اور زمین وہاں سے اس قدر دور ہو کہ نیش کا خراب ہو جانے کا خوف ہو, بحر جہاز, تو اس وقت چاہیے کہ غسل و تکفین اور نماز فرات کا اس کو دریا میں ڈال دے, اور کنارہ اس قدر دور نہ ہو اور جلدی اترنے کی امید ہو تو اس ناش کو رکھ چھوڑے اور زمین پر دفن کرے. اگر کسی شخص کو نماز جنازے کی وہ دعا جو منقول ہے یاد نہ ہو تو اس کو صرف اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات کہہ دینا کافی ہے, اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے اور صرف 4 تکبیروں پر اکتفا کی جائے تب بھی نماز ہو جائے گی. باقی انشاءاللہ اللہ جل شانہ سب کو صحیح مسائل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی